تم کیوں سوچ رہے ہو ایسے؟ تم کوشش کر تو رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو۔ وہ اس کی باتوں پر جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم امید چھوڑ بیٹھے ہو؟ نہیں، امید تو نہیں چھوڑی، لیکن وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہر کام کر لیں گے، ہر کام ہو جائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے۔ وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں بھی مختلف نہیں تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سالار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، بے حد رنج کے عالم میں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ پکار پکار کر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا، گناہ سے دور رہوں گا۔ مجھ سے بہتر کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی، وہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دینے کی پکار کیسی ہوگی، وہ ایک اور موقع مانگنے کی التجا کیا ہوگی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایک بار میں نے مارگلا کی پہاڑی پر ایک درخت سے بندھے آدھی رات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں، میں وہ نہ کروں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرا خیال تھا کہ میں سب گناہوں سے تائب ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا، میں چھوٹے گناہوں سے تائب ہو کر بڑے گناہوں میں پھنس گیا تھا۔ اب ایک موقع میں اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے اللہ سے بہت شرم آنے لگی ہے۔ سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ اب میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں، صرف مجھے اس کام کی تکمیل کر لینے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ کام میں نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تم جبرائیل کو ایک اکنامسٹ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں سوچتے ہو تم ایسے؟ سوچنا چاہیے امامہ، تم ہی کرو گے یہ کام سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں، ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا۔ اس کے تمام اعترافات اور اظہار ندامت کے باوجود، اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہو جانے کے باوجود، اسے یہ ماننے میں معمولی سا بھی شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔ سالار نے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کی اپنی ہمت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ امامہ کی ہمت اس طرح توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے ایک اور چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھا، اور وہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر رہا تھا۔ ممی، میں آپ کو سیب کاٹ کر لا دوں؟ امامہ جبرائیل کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ گھر کے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے اسٹور کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے ایک کمرے میں اسی کام میں مصروف تھی جب جبرائیل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یکدم اس سے کہا تھا۔ امامہ کی حیرانی بجا تھی۔ پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمین کی طرف سے تو نارمل بات تھی، لیکن جبرائیل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ خود پھل کھانے کا شوقین تھا۔ نہیں، تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں کاٹ دوں؟ امامہ نے جواباً اسے آفر کی۔ نہیں، جبرائیل نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر امامہ کے قریب بیڈ پر رکھ رہا تھا، جنہیں امامہ ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شاید اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ کوئی
اچھی علامت نہیں تھی۔ کئی مہینوں کے بعد اس نے جبرائیل کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ 1-2 مہینے میں 10 سال کا ہونے والا تھا، اور وہ 10 سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کاٹ سے 10 سال سے بڑا لگتا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سالار کی نسبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور حمین سالار سے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں سالار کی طرح تھیں، بڑی، گہری، ذہانت سے چمکتی ہوئی۔ کوئی اگر کسی اور چیز سے نہیں تو آنکھوں سے یہ ضرور پہچان لیتا کہ وہ سالار سکندر کی اولاد تھے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جبرائیل نے ماں کی نظر خود پر مبذول پا کر پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ جبرائیل نے کچھ جھینپ کر ماں کو دیکھا، پھر ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا، تھوڑا سا۔ ہاں، تھوڑے سے، جلدی ہی پورے بڑے بھی ہو جاؤ گے۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی، لیکن میں بڑا ہونا نہیں چاہتا۔ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے امامہ نے اسے کہتے سنا۔ وہ وارڈروب کی ایک اور شیلف خالی کر رہا تھا۔ کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ایسے ہی، اس نے بڑے عام سے انداز میں ماں سے کہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب الجھا ہوا محسوس ہوا۔ اس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے، ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن اس پریشانی کی نوعیت کوئی ماما تب بوجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے صرف ایک رد عمل سمجھی تھی۔ جبرائیل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔ اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کر لیتا تھا۔ پھر وہ ماں سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا، یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ امامہ نے اس پھل کاٹنے کی آفر کو بھی اسی تشویش کا حصہ سمجھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کوئی بھی اسے ان دنوں دیکھ کر یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی۔ دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت، اس کے آنکھوں کے سیاہ حلقے اور اس کی اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی رہنے والی آنکھیں کسی کو بھی اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کا پتہ دے سکتی تھی۔ اس لیے جبرائیل اگر کوئی اندازہ لگا رہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کچھ الجھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی، اور وقفے وقفے سے سامان لاکر رکھتے ہوئے جبرائیل کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جبرائیل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاسا دینا چاہیے تھا، اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ جبرائیل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے وارڈروب کے پاس کھڑے کھڑے ایک دم جیسے پلٹ کر ماں کو دیکھا، اور پھر بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ ہے۔ ماما اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبرائیل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع مل رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے، اور تبھی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ دونوں اتنی دیر سے کام کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اور جبرائیل کو جب بھی اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا، وہ دونوں بہت اچھی گپ شپ کرتے تھے۔ جبرائیل اسے اسکول کی بہت سی باتیں سناتا، اپنے دوستوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں۔ وہ باتونی ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر ماں سے بہت کچھ شیئر کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔ امامہ کی چھٹی حص نے ایک عجیب سا سگنل دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ جبرائیل؟ جی ممی؟ وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا پتہ یہ اس کا وہم ہی ہو، وہ واقعی بے خبر ہو، اور اگر وہ بے خبر تھا تو اس سے یہ سوال کرنا۔ وہ بات بدل گئی۔ تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑے ہی دن میں، پھر ماشاءاللہ تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے۔ تم نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا؟ وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پر وہ اکثر اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ اب وارڈروب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ ماں کے سوال پر کام کرتے کرتے ٹھٹک گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس نے ذرا سوچ کر ماں سے کہا، لیکن اگر کوئی
ایک چیز ہو جو تمہیں سب سے امپورٹنٹ بھی لگتی ہو اور سب سے اچھی بھی۔ وہ مطمئن تھی ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟ وہ بھی اب بےحد دلچسپی سے بات کرنے لگا تھا۔ کیا؟ ہوپ۔ امامہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیسے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھا تھا، لیکن جواب وہ ملا تھا جس نے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں کو ڈھانپا تھا۔ دیکھیں، سارا قرآن ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ ہوتی ہے نا، ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک میں، کہ ہم کبھی ہوپلیس نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھما رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی وہ معصومیت سمجھا دیتی ہے۔ جبرائیل باتیں کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے ایک دم بے حد محتاط ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ امامہ نے نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور تم نے بالکل ٹھیک چیز چنی۔ وہ اب دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تھی، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک سے۔ آپ بے حد خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیومر کے بارے میں اتفاقی طور پر پتہ چلا۔ ان اثرات سے پتہ نہیں چلا جو ٹیومر کی وجہ سے جسم پر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایک اور ٹیسٹ کے بعد وہاں کے ایک بہترین نیورو سرجن نے سالار سکندر کو خوشخبری دی تھی، جو صرف اس کے نزدیک خوشخبری تھی۔ 2 ٹیومر ہیں، ایک بے حد چھوٹے سائز کا اور کچھ بڑا، لیکن دونوں فی الحال اس اسٹیج پر ہیں کہ انہیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے۔ وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹ کے بعد اس کے آپریشن کے حوالے سے صورتحال کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اور کم سے کم نقصان کیا ہے جو ہو سکتا ہے؟ سالار نے اسے ٹوکا۔ نیورو سرجری ایک خطرناک سرجری ہے۔ جس جگہ یہ دونوں ٹیومرز ہیں وہ جگہ بھی بہت نازک ہے۔ آپ کا دماغ متاثر ہو سکتا ہے، آپ کی یادداشت متاثر ہو سکتی ہے، اعصاب پر اثر پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو راشا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، کبھی کبھار مرگی کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کی نظر متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر یوں مضر اثرات کو دہرا رہا تھا جیسے کسی ہوٹل کا ویٹر مینیو کارڈ دیکھے بغیر بھی وہاں ملنے والے کھانوں کی فہرست پڑھ رہا ہو۔ اور میں سرجری نہ کرواؤں تو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کچھ عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ان ٹیومرز نے آپ کے دماغ اور جسم کو متاثر کرنا شروع نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سرجری بے حد خطرناک ہو جائے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ٹیومر فوری طور پر ریموو کروا لیں، کیونکہ یہ ذرا بھی بڑا ہوا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوسرے ٹیومر کو دواؤں اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بڑھنے کو مکمل طور پر روک دیا جائے۔ ڈاکٹر غیر جذباتی انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ بھی غیر جذباتی انداز میں یہ اندازے لگانے میں مصروف تھا کہ وہ سرجری کے بغیر کتنا عرصہ نکال سکتا تھا۔ 6-7 ماہ، لیکن میں یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اسے زیادہ ڈیلے کریں۔ جو میڈیسنز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکیں گی آپ کی۔ سالار سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد اسے کنشاسا چھوڑ کر پاکستان چلے جانا تھا۔ اس کے 3 مہینے کے بعد اسے اپنا ادارہ لانچ کرنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کے لیے یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے فوری بعد ایک بار پھر سے اپنے ادارے کے لیے فنڈز پول کرنے کی کوشش کرتا، اور ایک بار ادارہ لانچ ہو جاتا تو اس کے فوراً بعد وہ سرجری کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ بھی سامنے آ کر وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا اس کے ادارے کے لیے، خاص طور پر تب اگر خدا نخواستہ اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی۔ وہ 6-7 ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا، اور وہ فوری طور پر سرجری کروانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد کنشاسا واپس آنے پر اس نے ماما کو یہ ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ اس کے مخمصے اور الجھن کو سمجھ پا رہی تھی، مگر کوئی حل وہ بھی اسے نہیں دے پا رہی تھی، اور حل
ایک بار پھر جبرائیل نے ہی دیا تھا۔ سالار اس رات اتفاقی طور پر کسی کام سے لاؤنج میں نکلا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولتے ہی جبرائیل کو ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ سالار کے ایک دم رات گئے۔ وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری سے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کیا تھا جو سائٹس وہ کھولے بیٹھا تھا، مگر وہ کمپیوٹر بند نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو جبرائیل؟ سالار نے لاؤنج کے وال کلاک پر 2 بجے کا وقت دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کارڈز کھیل رہا تھا۔ جبرائیل نے ڈیسک ٹاپ پر شٹ ڈاؤن کو کلک کرتے ہوئے باپ سے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کو اپنے عقب میں چھپا لیا تھا، یوں جیسے اسے خدشہ تھا کہ باپ تاریک اسکرین میں سے بھی یہ بوجھ لے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ جواب اگر حمین دیتا تو سالار کی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن جبرائیل کی زبان سے وہ جواب بے حد غیر معمولی تھا۔ وہ اس کے بچوں میں سب سے زیادہ نظم و ضبط کا پابند تھا۔ آدھی رات کو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے والا بچہ نہیں تھا۔ سالار نے بے حد نارمل گفتگو کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ڈیسک ٹاپ آن کر لیا تھا۔ جبرائیل کا رنگ فک ہو گیا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ سالار نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھبرایا ہوا تھا۔ تو انٹرنیٹ پر وہ کون سی ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یوں فک ہو گیا تھا؟ سالار کے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو پتہ تھا اسے کہ وہ بیٹوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، اور کبھی نہ کبھی ان کی بلوغت کے دوران اسے ایسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا جس کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لبرل تھا، اس کے باوجود وہ ہل گیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا تھا اور حافظ قرآن بن رہا تھا۔ پتہ نہیں، جبرائیل نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو باپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس ڈیسک ٹاپ کو آن کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا۔ تم روز دیر سے سوتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال کیا۔ جی، جبرائیل نے اب جھوٹ نہیں بولا تھا۔ روز نیند نہیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈ کھیلتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ جی، اس نے جیسے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم پیج کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر اس نے وزٹ کیے جانے والے پیجز اور سائٹس کی ہسٹری کھول لی تھی۔ وہاں گیمز کا نام شامل نہیں تھا، مگر ایک سرسری نظر نے بھی سالار کو منجمد کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا جو کچھ وزٹ کر رہا تھا وہ اسے اس سے چھپانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا پھر رہا تھا۔ اولیگو ڈینڈرولیوما۔ وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے پیجز میں چمکنے والا یہ لفظ پہچان سکتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی پیج کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے گردن موڑ کر جبرائیل کو دیکھا جس کا سانس رکا ہوا اور رنگ فک تھا۔ تم میری بیماری کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ سوال کیے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبرائیل کی آنکھیں سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھری تھی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک عجیب خاموشی کا وقفہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر سالار نے اپنے اس 10 سالہ بیٹے کو ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سالار نے اسے بچپن میں تو کبھی روتا دیکھا تھا، لیکن اب بہت عرصے سے نہیں۔ وہ اسے پچھلے کچھ عرصے سے بڑا سمجھنے لگا تھا، اور وہ بڑا اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ راز جو اس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا آج افشاں ہو گیا تھا۔ بابا، بابا، وہ اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔ I don't want you to die۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سالار سکندر کے دل سے ہر خوف ختم ہو گیا تھا۔ اسے آپریشن کروانا تھا فوری طور پر۔ وہ اپنے خاندان کو اس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان لٹکا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہونا تھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اوکے، آئی وانٹ۔ اس نے اپنے بیٹے کا سر چومتے ہوئے اس سے کہا تھا۔
ناشتے کی میز پر امامہ نے جبرائیل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں، جو سلام کر کے سالار یا امامہ سے نظریں ملائے بغیر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹیمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جبرائیل کچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیر اس نے پلیٹ میں پڑا آملیٹ چھری اور کانٹے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالار نے بھی اسی لمحے جبرائیل کو دیکھا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ تم جاگتے رہے ہو کیا ساری رات؟ امامہ کو اس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ نہیں ممی، یہ بہت رویا ہے۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کرتا، حمید نے سلائس کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے بے حد اطمینان سے جبرائیل کو جیسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا۔ کم از کم جبرائیل کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کی نظریں بیک وقت جبرائیل کے چہرے پر گئیں۔ وہ جیسے پانی پانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر امامہ نے سالار کو دیکھا۔ سالار نے نظریں چرائیں۔ سلائس کے کونے کترتا ہوا حمید بے حد اطمینان سے رات کے اندھیرے میں بستر میں چھپ کر بہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیر رکے بتاتا چلا جا رہا تھا۔ جبرائیل روز روتا ہے اور اس کی آوازوں کی وجہ سے میں نہیں سو پاتا۔ جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا۔ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے، مگر مجھے ناشتے کی میز پر حمید کے انکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی تھی۔ اور ممی، مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں روتا ہے۔ حمید کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین کھینچی تھی۔ لیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں نے جبرائیل سے پرومس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کو شیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حمید نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور دہلایا۔ سالار اور امامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ خاموش رہیں، حمید کو کرے دیں، جبرائیل سے پوچھیں کریں کیا اور جانیں کیا۔ میں تو نہیں روتا۔ حمید کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبرائیل نے حلق میں پھنس آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور حمید نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ او مائی گاڈ، اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو؟ تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو؟ سلائس کا آخری بچا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے حمید سکندر نے اپنی آنکھوں کو حتی المقدور پھیلایا۔ جبرائیل پر کچھ اور پانی پڑا، اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا۔ ممی، جھوٹ بولنا گناہ ہے نا؟ حمید نے جیسے ماں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ حمید، خاموش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ اس بار سالار نے مداخلت کی اور اسے کچھ سخت لہجے میں گھورا۔ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورتحال کو سنبھالنے اور جبرائیل کو اس سے نکالنے کی یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سرد ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبرائیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ جبرائیل کچھ نہ جانتا ہو، اس کے آنسوؤں کی وجہ وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور حمید، اس نے حمید کو کیا بتایا تھا؟ ناشتہ ختم کرنے تک سالار نے حمید کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ کھولنے نہیں دیا تھا۔ ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجنے کے بعد امامہ سالار کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ جبرائیل کو میری بیماری کے بارے میں پتہ ہے، سالار نے اندر آتے ہوئے مدھم آواز میں اسے بتایا۔ وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔ پاؤں اٹھانا بھی کبھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے، یہ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا۔ کچھ حلق میں بھی اٹکا تھا، پتہ نہیں وہ سانس تھا یا پھندا۔ تو اس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا، اور اسے جو لگ رہا تھا کہ شاید جبرائیل کو کچھ پتہ لگ گیا ہے، اور شاید جبرائیل کچھ پریشان بھی لگ رہا ہے، وہ وہم نہیں تھا۔ رات کو بات بھی ہوئی تھی میری اس سے، سالار اسے بتا رہا تھا۔ کب؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ رات گئے، تم سو رہی تھی، میں لاؤنج میں کسی کام سے گیا تھا۔ وہ کمپیوٹر پر برین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ کئی ہفتوں سے ساری رات یہی کرتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں، اسے کس نے بتایا؟ کب پتہ چلا؟
لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتہ ہے۔ وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بیٹھا تھا جو وہ پچھلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے شک ہے شاید اس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔ وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹس کو بند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا جو وہ رات کو نہیں کر سکا تھا۔ ماما کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔ محمد جبرائیل سکندر کنویں سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا، جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی، جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بدترین مرحلے سے گزری تھی۔ وہ بڑوں کا بوجھ تھا، بڑوں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا، اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔ وہ دو بڑے اس وقت شرمسار تھے۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے بالآخر ہمت کر کے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مدھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹا تھا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے تم سے وہ کہا ہے جو میں نہیں کہہ سکی۔ سالار نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت محسوس کیا تھا۔ میں کچھ ہفتوں میں آپریشن کروا رہا ہوں، 2 ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے۔ تم لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا سرجری کے لیے۔ اس نے امامہ کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے، نہ اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے جبرائیل کی طرح سینے سے لپٹا کر وہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبرائیل سے کیا تھا۔ وہ بچہ تھا، وہ بچہ نہیں تھی، وہ بہل گیا تھا، وہ بہل نہیں سکتی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔